بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 31 جنوری بروز بدھ ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی درخواست پر لاہور ہائی کورٹ کا بہت بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے، اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا پاکستان تحریک انصاف کا آج اہم اجلاس ہوا ہے انٹرا پارٹی انتخابات کے حوالے سے، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور پاکستان تحریک انصاف مستقبل میں کیا کرنے جا رہی ہے، کس طریقے سے اپنی سیٹیں بچانے جا رہی ہے، اس کی تفصیلات بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انتہائی افسوسناک اور قابل مذمت جو واقعہ پیش آیا ہے باجوڑ میں فائرنگ سے پاکستان تحریک انصاف کے نوجوان امیدوار ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ ریحان زیب خان وہ سوشل میڈیا پر بھی بہت ایکٹیو تھے اور نوجوان تھے، اور وہ انتخابات میں حصہ لے رہے تھے، اور ان کی جانب سے وہ NA8 اور PK 22 سے 22 سے الیکشن میں حصہ لے رہے تھے، اور ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ DPO باجوڑ کاشف ذوالفقار نے کہا کہ صدیق آباد پھاٹک بازار میں مین چوک میں ریحان زیب الیکشن مہم کے سلسلے میں موجود تھے کہ نامعلوم افراد نے ان پر فائرنگ کر دی۔ ایس ایچ او رشید خان نے واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ ریحان زیب خان NA8 اور PK 22 سے الیکشن میں حصہ لے رہے تھے۔ اب یہ اتنا ایک افسوسناک واقعہ ہے چونکہ دونوں نشستوں پر الیکشن اب ملتوی ہو جائے گا، اور ایک نوجوان، اور بہت مشکل سے نوجوان، پہلے سیاست میں نوجوانوں نے اپنے آپ کو الگ کیا ہوا ہے، اور جو حالات آپ کے سامنے جو حالات نظر آ رہے ہیں، جو بولتا ہے اس کے ساتھ جو کچھ کیا جاتا ہے، جس طریقے سے ہراساں کیا جاتا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، اور کئی لاکھوں نوجوان اسی مایوسی کی وجہ سے وہ پاکستان چھوڑ کے چلے گئے ہیں، چونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کو پروٹیکشن ہی نہیں دی جاتی، اور ان کو جو آئین پاکستان نے بنیادی انسانی حقوق دیے ہیں وہی جب نہیں مل رہے ہوتے تو پھر ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہوتی، اور اس وجہ سے جو چیزیں ہیں وہ خرابی کی طرف جا رہی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے فوراً یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ کہا ہے کہ ہر صورت اس کی انکوائری ہونی چاہیے، اور نوجوان پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کو انصاف ملنا چاہیے۔ اس پر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے باجوڑ میں فائرنگ کے واقعہ اور پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کے جو قتل ہے اس پر نوٹس بھی لے لیا ہے، اور الیکشن کمیشن نے تفصیلات طلب کر لی ہیں کہ یہ واقعہ کیسے ہوا اور کس طریقے سے آگے جو کارروائی آگے بڑھائی جائے گی۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کا آج اجلاس تھا، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے پہلا جو پاکستان تحریک انصاف کے انٹر پارٹی انتخابات تھے اس پر یہ اعتراض اٹھایا تھا کہ آپ پشاور کیوں گئے، اور آپ نے پشاور جا کے یہ ساری جو ایکٹیویٹی ہے وہ کیوں کی، آپ اسلام آباد میں بھی کر سکتے تھے، اور بہت سارے سوالات عدالت کی جانب سے اٹھائے گئے تھے۔ آج پاکستان تحریک انصاف نے اپنا جنرل باڈی کا جو اجلاس تھا وہ اسلام آباد میں جو سیکریٹریٹ ہے، مرکزی سیکریٹریٹ، وہاں پر بلایا ہوا تھا، جس کو پولیس نے ناکہ لگا کے بند کر دیا۔ وہاں پر ڈاکٹر بابر اعوان بھی گئے، اور ان کو بھی وہاں پر بات کرنے کی یا اندر جانے کی اجازت نہ دی گئی۔ اس کے بعد پھر پاکستان تحریک انصاف کا یہ موقف تھا کہ کوئٹہ میں بھی ہمارا جو سیکریٹریٹ ہے اس کو بند کر دیا گیا ہے، وہ سیل کر دیا گیا ہے، تو پھر پاکستان تحریک انصاف نے ایک ورچوئل اجلاس بلایا، اور یہ جنرل باڈی کا اجلاس تھا جس میں انٹر پارٹی الیکشن کروانے کی قرارداد منظور کی گئی۔ قرارداد پاس ہونے کے بعد 7 دن کے اندر اندر انتخابات کروائے جائیں گے۔ انتخابات فیڈرل الیکشن کمیشن کی ہدایات کے مطابق اسلام آباد، کراچی، لاہور سمیت ڈیجیٹلی بھی کروائے جا سکتے ہیں۔ اجلاس میں رؤوف حسن کو متفقہ طور پر PTI کا چیف الیکشن کمشنر مقرر کر دیا گیا ہے۔ انٹر پارٹی انتخابات کے فیصلے تک عمر ایوب پارٹی کے چیف آرگنائزر ہوں گے۔ 31 جنوری 2024 تک پاکستان تحریک انصاف کی رابطہ ایپ پر، جو رابطہ ایپ ہے اس پر رجسٹرڈ ممبران ہی الیکشن لڑنے اور ووٹ ڈالنے کے اہل ہوں گے۔ PTI کی جانب سے عام انتخابات کے لیے نامزد کردہ امیدوار آزاد نہیں سمجھے جائیں گے، بلکہ الیکشن کے بعد بھی PTI کا ہی حصہ ہوں گے۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان PTI کے بانی اور تا حیات مستقل چیئرمین ہوں گے، اور ہمیشہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر ہوں گے۔ یہ ایک قرارداد منظور کی گئی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کا یہ موقف ہے کہ ہم انتخابات سے پہلے ہی اپنے انٹر پارٹی انتخابات کروائیں گے، تاکہ اس کا جو فائدہ ہے وہ ہمیں آگے جا کے ملے گا جب انتخابات ہو جائیں گے، اور انتخابات کے بعد جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں ان پر پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ وہ اس کا بینیفٹ لے گی۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی درخواست تھی لاہور ہائی کورٹ میں۔ جسٹس شمس محمود مرزا صاحب نے
اس پر 10 صفحات پر مشتمل فیصلہ سنایا ہے، اور وہ عمران خان کی جو میڈیا تشہیر پر، ان کی لائیو کوریج پر، ان کی میڈیا کوریج پر اور ان کا نام لینے پر پابندی تھی، اس پر جو لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شمس محمود مرزا صاحب ہیں، انہوں نے ایک بڑا تگڑا فیصلہ جاری کیا ہے، اور انہوں نے باقاعدہ طور پر احکامات جاری کیے ہیں کہ ہر صورت یہ پابندی ختم ہو، اور ہر صورت پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کو اور بھی کوئی سیاسی رہنما ہے اس کو اتنی ہی کوریج دی جائے جو باقی سیاسی جماعتوں کو دی جاتی ہے۔ اس فیصلے کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں انتخابات کے فری ہونے کا معاملہ بھی ڈسکس کیا گیا ہے معزز جسٹس شمس محمود مرزا صاحب کی جانب سے۔ آخری پیراگراف ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ دی رائٹ انڈورڈ ٹو دا پولیٹیکل پارٹی بائی دی سپریم کورٹ ان دا ابو مینشن ججمنٹس، مختلف ججمنٹس کا حوالہ دیا کہ جو پولیٹیکل پارٹیز کے رائٹس ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان پہلے ہی مقرر کر چکی ہے، اور اس میں یہ کہا گیا کہ دیٹ ناٹ اونلی انکلوڈ دی رائٹ ٹو فارم اینڈ فنکشن بٹ آلسو آل دی رائٹس دیٹ دوز رائٹس انٹیل، کہ صرف یہ نہیں کہ آپ کوئی سیاسی جماعت بنا سکتے ہیں یا آپ اس کو چلا سکتے ہیں، بلکہ اس سے جڑے تمام کے تمام جو آپ کے حق ہیں وہ محفوظ کیے ہوئے ہیں آئین پاکستان نے۔ دی رائٹس دیٹ آر کولیکٹلی اٹیچ ٹو دا رائٹ ٹو فارم آر بی اے ممبر آف اے پولیٹیکل پارٹی doth enjoy the same status as the fundamental rights under Article 17 itself۔ جو آئین پاکستان کے آرٹیکل 17 نے سیاسی جماعت بنانے یا اس کو چلانے کے حوالے سے بنیادی انسانی حقوق دیے ہیں، وہی جو اس سیاسی جماعت یا سیاسی کارکنان کے رائٹس ہیں وہ بھی اس آرٹیکل 17 کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور وہ بالکل ایسے ہی ہیں جیسے جو آرٹیکل 17 میں لکھا ہوا ہے، وہی ان سیاسی جماعتوں سے جڑے جو حقوق ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ Any law that curtails those rights is a unconstitutional and void ab initio۔ کوئی بھی ایسا قانون جو ان بنیادی انسانی حقوق کی اور جو سیاسی جماعت کے حقوق کے حوالے سے جو آئین نے دیے ہیں، اگر کوئی اس میں قدغن لگائے یا کہیں رکاوٹ پیدا کرے وہ قانون غلط ہے، وہ درست نہیں ہے اور وہ اللیگل ہے۔ جیسا کہ آرٹیکل سیکشن 215 جو الیکشن ایکٹ کا ہے اس کے اوپر سوال اٹھایا ہوا کہ وہ آرٹیکل 17 کی خلاف ورزی ہے جس میں انتخابی نشان واپس لینے کی بات ہے۔ تو یہی بات عدالت کہہ رہی ہے کہ ایسے جو قوانین ہیں وہ وائڈ ایب انیشیو ہیں، اینڈ اے چیلنج ٹو سچ اے لا کین بی میڈ ایون ان کولیٹرل پروسیڈنگس۔ تو پیر صابر شاہ ورسد شاد محمد خان اس کا حوالہ دیا، اور آگے عدالت کی جانب سے پی ایل ڈی 1995 کا حوالہ دیا گیا۔ پیمرا کو کہا گیا پیمرا بینگ اے ریگولیٹر تھرو اٹس ایکشنز آر ان ایکشن کین ناٹ ڈینائی ٹو دا پیپل اینڈ دی پولیٹیکل پارٹیز دی بیسک فنڈامنٹل رائٹس گارنٹیڈ ٹو دیم بائی دی کانسٹیٹیوشن، کہ جو پیمرا ہے وہ بطور ریگولیٹر اتھارٹی کے اس کی یہ ذمہ داری ہے، اور وہ کسی صورت اس کو یہ آئین اور قانون اجازت نہیں دیتا کہ وہ لوگوں کے جو آئین میں دیے گئے حق ہے، جیسے آرٹیکل 19 ہے فریڈم آف ایکسپریشن کا، اس پر کوئی قدغن لگائے۔ فریڈم آف اسمبلی جو آرٹیکل 16 ہے، یا رائٹ ٹو انفارمیشن جو آرٹیکل 19 سے ہے، پیمرا کسی بھی صورت میں اس پر پابندی نہیں لگا سکتا۔ electoral process means so much more than the polling day which is merely a part of the electoral process، کہ الیکشن ڈے سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ وہ جو پولنگ ڈے ہے، بلکہ الیکشن کا جو جتنا شیڈول ہے وہ تمام بہت اہم ہے، اور اس میں جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے وہ بہت ضروری ہے۔ ایز نوٹڈ ابو، free and fair elections require the realization of several other preconditions which are equally important if not more، کہ انتخابات کا ہونا وہ مشروط ہے کچھ ایسی چیزوں سے جو انتخابات سے پہلے ہونی چاہیے، جیسے انتخابی مہم ہے اور اپنا منشور پیش کرنا، اپنی پیغام لوگوں تک پہنچانا، وہ اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ دی نیسیسری پری کنڈیشنز آف این الیکشن کمپین وچ از بوتھ اوپن اینڈ فیئر ریکوائر اینڈ اپرچونیٹی فار all the candidates and their supporters belonging to whichever party to promote their manifesto، کہ یہ جو بھی سیاسی جماعت وہ کسی بھی سیاسی رہنما سے اگر جڑی ہوئی ہے تو یہ اس کا حق ہے کہ اس کے کارکنان اور لیڈرز اپنا پیغام میڈیا کے ذریعے اور اپنا منشور قوم کے سامنے رکھیں۔ to have access to and hold meetings at the venue of their choice، اور ان کی مرضی ہے کہ وہ جہاں میٹنگ کرنا چاہتے ہیں، وہ جہاں جلسہ کرنا چاہتے ہیں، ان کو اس کی اجازت دی جانی چاہیے اور ان کے لیے رکاوٹیں پیدا نہیں کرنی چاہیے۔ اینڈ ٹو ٹریول فریلی اراؤنڈ دی کنٹری، اور وہ ملک میں کسی بھی جگہ پر آ جا سکتے ہیں، ان کو کوئی روک نہیں سکتا۔
یہ لاہور ہائی کورٹ کہہ رہی ہے کہ انتخابات سے یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں، آپ ان کو انتخابی مہم کرنے دیں، آپ ان کی میڈیا کوریج، آپ ان کو موومنٹ پر پابندی نہ لگائیں، یہ ساری چیزیں ضروری ہیں۔ ان شارٹ اے فری اینڈ فیئر الیکشن ریکوائرز فریڈم آف اسپیچ، کہ جو فری اور فیئر الیکشن ہے وہ ریکوائرڈ کرتا ہے فریڈم آف اسپیچ، دوسرا اسمبلی جو گیدرنگ ہے جلسہ، موومنٹ جو آنا جانا، انفارمیشن تھرو این انڈیپینڈنٹ میڈیا جو ایک آزاد میڈیا کے ذریعے یہ ساری جو رائٹس ہے وہ مانگتا ہے۔ وداؤٹ دیز فریڈم نو الیکشن کین بی کالڈ فری۔ اگر یہ چار چیزیں جو پارٹی سیاسی جماعت بنانا، جو فریڈم آف سپیچ ہے، فریڈم آف اسمبلی ہے، فریڈم آف موومنٹ ہے اور فریڈم آف انفارمیشن ہے، اگر یہ چار فریڈم نہیں ہیں تو وہ انتخابات نہیں ہیں، آپ اس کو فری اینڈ فیئر نہیں کہہ سکتے۔ وداؤٹ دیز فریڈمز نو الیکشن کین بی کالڈ فری فیئر اینڈ ڈیموکریٹک۔ الیکشنز اینڈ constitutions are intervened institution of a democratic state. Election determine who governs. Constitutions provide the limitations and rule on below the governor. briefing paper ایک آگے حوالہ دیا 2014 کا ڈیموکریسی رپورٹنگ انٹرنیشنل، کہ جی جو انٹرنیشنل ڈیموکریسی رپورٹنگ ہے اس میں یہ کہا گیا کہ یہ اگر چار چیزیں نہیں ہوں گی تو کبھی بھی آزاد اور فری فیئر صاف شفاف انتخابات نہیں ہو سکتے۔ فار وٹ مین اسٹیٹڈ ابو اینڈ کیپنگ ان ویو دی اپ کمنگ جنرل الیکشنز، پیمرا از ڈائریکٹڈ ٹو اسٹرکٹلی انشور دیٹ دی پٹیشنر عمران خان اینڈ candidates of all the political parties are given free and unrestricted access to media platforms, channels without any constraints from any quarter. کسی طرح کی ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے اور ہر صورت ان کو بھی میڈیا تک اتنی ہی رسائی حاصل ہونی چاہیے جو باقی سیاسی جماعتوں کو ہے۔ یہ جسٹس شمس محمود مرزا صاحب نے، اور اس میں انتخابات کے حوالے سے، اور چونکہ ججز ساری چیزیں جانتے ہیں، کچھ معاملات ان کے سامنے نہ بھی ہوں تو وہ پھر بھی اظہار کر رہے ہیں، جو ہم نے دیکھا سپریم کورٹ میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا بینچ ہے، منیب اختر صاحب کا بینچ ہے، وہ اظہار کر رہے ہیں اور یہ چیزیں بہت ضروری ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔